شیطان خود بھی جانتا ہے اس کے پاس کوئی قدرت طاقت نہیں اللہ کے مومن بندوں کو گمراہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اسی لیے اس نے ان کو ایگزمپٹ کر دیا، مستثنا کر دیا ان لوگوں سے. اس نے مقرر کیا یا اس نے اقرار کیا کہ وہ ان کو بہکائے گا، یعنی جن جن کو وہ بہکانا چاہتا ہے ان میں سے اللہ کے مومن بندوں کو ایکسکلوڈ کر دیا کہ ان کو تو میں نہیں بہکا سکتا، ان پہ میرا کوئی بس زور نہیں. فقالت، اس نے کہا، کہنے لگا، ہے میرے رب بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی سجدے کا کہہ کے، میں ان کے لیے زمین میں خوب زینت پیدا کروں گا، یعنی برائی کو اٹریکٹیو بناؤں گا اور ان سب کو میں بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے، ان میں سے جو مخلص ہیں، چنے ہوئے، خالص ہیں. اور عنقریب وہ قیامت کے دن اس بات کی وضاحت کرے گا، تصریح کرے گا، یعنی اس بات کو سامنے لائے گا، یعنی اپنے فالوورز کو قیامت کے دن صراحتاً بتائے گا. کیا کہے گا کہ میرے پاس تمہارے خلاف کوئی زور نہ تھا، تم لوگوں پر میرا کوئی بس نہیں چلتا تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی برائی کی، تو تم نے میری دعوت قبول کر لی. مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تمہارا اپنا قصور ہے، تم نے میری بات مانی کیوں؟ یعنی چاہتے تو تم خود بھی تھے نا کہ یہی کام کرو جو میں نے تمہیں بتایا، اس لیے تم میرے پیچھے چلے آئے. اگر تم چاہتے اللہ کی اطاعت کرنا تو وہ راستہ تمہارے لیے آسان ہو جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر شخص اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ عز و جل نے خبر دی شیطان کی کمزوری کے بارے میں اور اس کے ہیلوں بہانوں یا اس کی جو چالیں ہیں ان کے ہلکے پن کی. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، تو لڑو تم شیطان کے دوستوں سے، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. یعنی جو لوگ حزب الشیطان ہیں، شیطان کے ٹولے کے لوگ ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں، یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے دشمن، تو تم ان سے لڑو، جنگ کرو، کیونکہ وہ ہیں کمزور. تو یہاں بتانا کیا مقصود ہے؟ شیطان کی چالیں چاہے کتنی ہی بڑی ہوں ہیں کمزور. شیطان کوئی طاقتور چیز نہیں ہے، شیطان سے مت ڈرو، وہ کمزور ہے. لیکن کس کے مقابلے میں طاقتور اور کس کے مقابلے میں کمزور، یہ فرق جاننے کی ضرورت ہے. السلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنے شیطانوں کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. کیونکہ اونٹ کب تھکتا ہے؟ جب اس پہ سواری کی جائے، بوجھ لادا جائے اور اس سے لمبا فاصلہ طے کروایا جائے. اسی طرح انسان شیطان کو اپنے قابو میں رکھتا ہے اور اس کی بات نہ مان کر تھکا دیتا ہے اس کو. کیسے تھکتا ہے؟ کیونکہ وہ ادھر سے آتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا، اب وہ دوسری طرف سے گھوم کے آتا ہے، بائیں طرف سے آتا ہے، بس نہیں چلا، سامنے سے آیا، بس نہیں، پیچھے سے آیا، بات نہیں بنی، کہیں سے کوئی راستہ ہی نہیں ملا اس کو. اب وہ چاروں طرف گھوم رہا ہے، کہاں سے جاؤں، کیا کروں، سر پکڑا ہوا ہے، یہ چال چلتا ہوں، کوئی چال ہی کامیاب نہیں ہو رہی، قابو میں ہی نہیں آ رہا. یہ جیسے آپ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے اور وہ چیز آپ کو پکڑا ہی نہ دے تو آپ کا حال کیا ہو جاتا ہے. تو شیطان کا بھی ایسی سانس پھولنے لگتا ہے کہ جب ہم اس کو پکڑائی نہیں دیتے، جب وہ ساری زور آزمائی کر بیٹھتا ہے، جب ہم اپنا غصہ کنٹرول کر جاتے ہیں، جب ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، جب ہم اپنے ٹیمپرامنٹ کو، اپنے معاملوں کو، جن چیزوں کو ہم نے کرنا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے ہم نہ کریں اور ہم بھی کمزور پڑنے لگتے ہیں، تھکنے لگتے ہیں، پھر ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور کر ڈالتے ہیں. مثلا صدقہ کرتے ہیں یا نوافل پڑھنا ہوتا ہے یا اور کوئی بھی اچھا کام جو بھی کرنا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کی خدمت. بعض اوقات ایسا تھا کہ صرف کسی کی ویسے ہی جسمانی طور پر کوئی مدد کرنی ہوتی ہے، نہیں کہ اس کو ہاتھ دے کے اٹھانا ہے، کوئی کام کرنا، کسی نے پانی مانگا اس کو دینا ہے، کسی کا بوجھ اٹھانا ہے، کسی کا کوئی اور کام کرنا ہے، کسی نے آپ سے فرمائش کر دی چلو میرے ساتھ فلاں جگہ میرا کام کرو. وہ وقت بڑے بھاری ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کے اپنے بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن آپ پھر اپنے اوپر جبر کر کے کنٹرول کر کے کر دیتے، کرنے کے بعد اس کو مینشن بھی نہیں کرتے. تو شیطان تھک جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ کریں نہ، وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے. جب آپ نہیں سنتے اس کی اور کر ڈالتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے دیکھو اب احسان جتاؤ، مینشن کرو، بتاؤ میں نے یہ کیا ہے، پتا تو چلے ان کو. تو آپ کہتے نہیں مجھے نہیں بتانا، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی پہ احسان جتاؤں. پھر وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل قابو نہیں آ رہا یہ شخص، اب کیا کروں.
تو جب تک آپ اپنی نیکی کو چھپا لیتے ہیں، آپ تکلیف اٹھا کے ظاہر نہیں کرتے، شیطان تھک جاتا ہے. لیکن جو ہی آپ یا تو نیکی سے دل ہار کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا کوئی نیکی چھوڑ بیٹھتے ہیں، یعنی آپ جتنا پیچھے جاتے ہیں نا وہ اتنا آپ پہ چڑھائی کرتا چلا جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو پیچھے رکھیں تو پھر وہ تھکتا ہے. آپ طاقتور ہیں، وہ کمزور ہے. جو ذرائع آپ کے پاس ہیں اس کے پاس نہیں ہے، جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں اس کے پاس نہیں ہے. وہ صرف محنت کرتا ہے، ہم محنت نہیں کرتے. ہم کسی اچھے کام کے لیے محنت نہیں کرتے، مستقل مزاجی سے کام نہیں کرتے. ایک کام کیا، بور ہو گئے، وہ چھوڑ دیے. کبھی اچھے کام کا آغاز کیا، پھر کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں، چھوڑو اس کو، کچھ اور کرتے، کچھ اور شروع کر دیتے. پھر وہ نہیں ہوتا، پھر کچھ اور شروع کر دیتے، پھر کبھی اور کچھ. کہیں زندگی میں ٹک کر ہی بیٹھتے اور نہ ہی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے پھر زندگی میں. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کمزور ہوتے ہیں یا شیطان کو کمزور کرتے ہیں. مقابلہ سخت ہے. اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے شیطان کو تکایا جا سکتا ہے؟ وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کی خاطر کام، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ کا نام لینا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ کو یاد رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے جس کا ایک حصہ ہے، اور دروازوں کو بند کر لیا کرو نہیں رات کو سونے سے پہلے، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو نہیں، بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کیا کرو، کیونکہ شیطان ایسے بند دروازوں کو نہیں کھولتا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو وہ لاک لگ جائے گا اس کے لیے. اب وہ کھٹکا رہا ہے، کھول رہے کی کوشش کر رہا ہے، نہیں کھل رہا کیونکہ آپ نے بسم اللہ پڑھی ہوئی ہے اس پر. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزوں کے منہ بند کر دیا کرو، یعنی اس کو بھی بند کر دیا، اور دروازہ بند کر لیا کرو اور چراغ بجھا دیا کرو. رات سونے سے پہلے یہ سارے کام کرنے ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1 برتن ڈھانکنے ہیں. نمبر 2 مشکیزیں یعنی بڑی بوٹلز ہیں یا گھڑے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں ایسی، ان کا بھی منہ بند کرنا ہے، کھلا نہیں چھوڑنا، اور دروازہ بند کرنا ہے، لائٹ آف کرنی ہے. فرمایا کیونکہ شیطان بند مشکیزیں نہیں کھول سکتا، دروازے بھی نہیں کھول سکتا، ڈھکے ہوئے برتن کا ڈھکن بھی نہیں اتار سکتا. اور اگر تم میں سے کسی کو ڈھکنے کے لیے کچھ نہ ملے تو برتن کے عرض پر یعنی چوڑائی کے رخ ایک لکڑی ہی رکھ دو. یعنی مثال کے طور پر جیسے یہ برتن ہے تو کوئی چیز نہیں، تو آپ کیا کریں، ایک چمچ اٹھا کے یا کوئی لکڑی، چاپ سٹک وغیرہ یا کوئی بھی چیز، اس کو اس کھلے برتن کے اوپر آڑا رکھ دیا کریں. یعنی کچھ نہ کچھ رکاوٹ ضرور ہونی چاہیے. ایسے کھلے برتن رات کو مت چھوڑے. اور اس پر اللہ کا نام لے لے تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، یعنی کہ ان ساری چیزوں کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے چلے جائیں. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سال کی راتوں میں سے ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آسمان سے بیماریاں اترتی ہیں، وبائیں اترتی ہیں. تو جو برتن کھلے پڑے ہوتے ہیں ان میں ان کے اثرات آ جاتے ہیں. پھر انسان صبح اٹھتا ہے اور بغیر کھنگالے دھوئے، بغیر کچھ کیے اٹھائے اور کھلے برتن وہیں سے پانی پینا شروع کر دیا. پہلے زمانے میں لوگ گھڑوں میں پانی رکھتے تھے نا، اس کا ڈھکن نہیں ہے اس پر، یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی اس میں ایسی چیز چلی جائے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو. تو بہرحال اس سے کئی قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے. بعض اوقات آپ تھک جاتے ہیں اور آپ ایک ایک برتن نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کریں، کوئی ایسا کپڑا یا ایسی کوئی چیز لے لیں اور وہ سارے برتنوں پہ اکٹھی ڈال دیں. صبح اٹھ کے آپ دھونا چاہیں، کچھ بھی سنبھالنا چاہیں. کبھی ہوتا ہے نا مہمان ہوتے ہیں، رات دھو دھلا کے آپ رکھ دیتے ہیں سب، لیکن وہ کھلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یا تو ان کو الٹا کر کے رکھیں، جیسے گلاسز ہیں، کپس ہیں، پلیٹس ہیں، الٹا رکھیں ان کو. یا پھر یہ کہ ان کے اوپر کوئی چیز رکھیں، کھلا نہ چھوڑیں. پھر شیطان کو کچھ بھی ان میں سے کھانے استعمال کرنے یا ان کے اندر کوئی خرابی کرنے کا موقع نہیں ملتا.